يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک میں ذرا اپنا فون لے آؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں تھوڑا نا وہ لگاؤں گی عربی اس کی تھوڑی سی تو سن پا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأنت يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. تھوڑا سننے سے اچھا لگتا ہے. آیتیں سنو نا. اس میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عبسہ مکی صورت ہے. ایک منٹ. ترش شروع ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پہ کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سوچے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے لیکن خطاب دیکھیں آپ کس طریقے سے ہے کہ جس سے بات خود ظاہر ہوئی کہ ترش روئی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل حضور سے صادر ہوا تھا. لیکن کلام کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ گویا حضور نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا ہے. جیسے دکھا نا ترش ہوا بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا. آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ آپ نہیں کوئی اور ہے جو سویے کا مرتکب ہو رہا ہے. اور یہاں پہ جن نابینا صحابی کا ذکر کیا گیا ہے وہ جو تھے ابن ام مکتوم تھے اور حضرت ختیجہ کے جو تھے کزن تھے آپ سمجھ لیں. اور ظاہر وہ اچھے فیملی کے تھے. ایسا نہیں تھا کہ نبی وسلم نے ان کی جو ہے یہ دیکھے کہ بھئی غریب ہیں یا اس طرح سے ان کو کیا بلکہ ان کے اندھے پن کی وجہ سے اور یہ کہ وہاں پر جو تھے وہ شرفا سے مراد ہے کہ ایلیٹ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جو سردار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ یہ تھی کہ میں ان کو اگر بتاؤں گا تو مجھے جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا ان کو بتانے سے. ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان لے آتا ہے تو دین کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو ابن ام مکتوم کو جو ہے وہ اگنور کر دیا. اور ابسا کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ بہت ہی یعنی مائنر جو ناگواری ہوتی ہے چہرے پر یعنی کسی کو نظر بھی نہ آئے وہ ناگواری. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دیکھ لی اللہ نے وہ چیز محسوس کر لی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے قرآن کے اندر جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے اپنے بندے کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ نے محسوس کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے وہ ناگواری آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے سامنے یہاں پر ایڈریس کر دیا قرآن کے اندر.
اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے ہمیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے یہ قرآن خود نہیں گھڑا تھا، جیسے عرب کے لوگ جو تھے آپ کے اوپر وہ کرتے تھے کہ آپ قرآن جو ہے خود گھڑ کے لیا ہے، تو اگر آپ نے خود گھڑا ہوا ہوتا ہے قرآن نعوذ باللہ، تو اس میں اس طرح کی آپ کی جو تنبیہ کی گئی ہے، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیار سے تنبیہ کی ہے، اور ظاہری اور اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، انسان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن نبی جس مقام پر ہوتا ہے اگر اس سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر ظاہر وہ نمونہ ہوتا ہے نبی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ بات دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نظر میں جو ہے وہ تقوی کی اہمیت ہے، اور یہ بڑے لوگوں کی اہمیت نہیں ہے، اور جو بھی تقوی کر رہا ہے چاہے وہ اندھا تھا یا بہرا تھا یا کانا ہوتا کچھ بھی ہوتا، لیکن اگر وہ ایمان حاصل کرنے کے لیے یا اس کو سیکھنے کے لیے آ رہا تھا تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر تھا بجائے ان لوگوں کے جو لاپرواہی برت رہے تھے، جو اس کو سننا نہیں چاہ رہے تھے اور زبردستی ان کو پکڑ پکڑ کے بٹھا کر ان کو سنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہی ہے وہ اصل نقطہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملے میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابن مکتوم کے ساتھ آپ کے طرز عمل پہ گرفت فرمائی، پھر آپ کو بتایا کہ دائی حق کی نگاہ میں حقیقی اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے، اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ باطل کی پیروی کر کے خدا کے غضب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور اس وقت جو تھے آپ ابن مکتوم جو تھے اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے، لیکن کمپلیٹلی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو اسی لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کی خاطر خود چل کر آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کا رویہ صریحاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں کہ کون ایمان لائے تو دین کے لیے مفید ہوگا اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ پہ کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس بتائے گرائے کا سرے سے قدردانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور بے رخی برتی اس بات پہ کہ بندہ اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور اس سے تم بے رخی برت رہے ہوتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، یعنی قرآن کیا ہے، سب کے لیے نصیحت ہے۔ ہم پڑھ ہی رہے ہیں قرآن کے اندر جب سے اب الحمدللہ آخری سپارہ آ گیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے توحید اور احکامات اور اخلاقیات کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو بھی جس کے دل میں بھی اچھائی ہوگی وہ اس کی اچھی باتوں کو لے کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہیں جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، یعنی ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہے۔ اس میں خالص حق کی تعلیم دی گئی ہے، کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار و نظریات ان میں راہ نہیں پا سکتے۔ جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئی ہیں ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے۔ اور پھر مکتب معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم تک انہیں جو کا تو پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کرام یعنی معزز، دوسرے بار یعنی نیک، یعنی پہلے لفظ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے سی عزت ہے کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں ذرہ برابر خیانت کا بھی صدور ان جیسی بلند پایہ ہستیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان صحیفوں کو لکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور رسول تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے اس کا حق وہ پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اور صرف اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف بحث اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حکایت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں صاف صاف جتا دینا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب اس سے بدر جہاں بلند و برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں سے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت عطا کرو۔ یہ تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو اس سے زیادہ یہ تم سے بے نیاز ہے، اور تمہاری تحقیر سے اس کی عزت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ایک تنبیہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی، اس کے بعد آگے کیا ہے، لعنت تو انسان پر کیسا منکر حق ہے، قتل الانسان ما اکفرہ۔ لیکن قرآن مجید میں ایسے تمام مقامات پر انسان سے مراد نوع انسانی کا ہر فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناپسندیدہ صفات کی مذمت کرنا مخصوص ہوتا ہے، اور اس وقت مخاطب جو تھے وہ کفار تھے
تو ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو انسان کا لفظ کہیں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نوع انسانی کے اکثر افراد میں وہ مضموم صفات پائی جاتی ہیں، اور کہیں اس کے استعمال کی جگہ یہ ہوتی ہے کہ مخصوص لوگوں کو تعین کے ساتھ اس کی ملامت کی جائے تو ان میں ضد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت کا یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ عمومی انداز میں بات کی جائے۔ لعنت تو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے، یعنی کس چیز نے اسے کفر پہ آمادہ کیا۔ کفر سے مراد اس جگہ حق کا انکار بھی ہے، اور اپنے موصد کے احسانات کی ناشکری بھی، اور اپنے خالق اور رازق اور مالک کے مقابلے میں باغیانہ روش بھی۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے انسان کو چھوڑ نہیں دیا۔ تو اس کی تقدیر جو ہے جیسے ہی روح آتی ہے انسان کی، تو اس کی تقدیر بھی اسی وقت جو ہے وہ دکھ دی جاتی ہے کہ یہ کیسا ہوگا، اس کے حالات کیسے ہوں گے، مطلب نیک ہوگا، بد ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے انسان کے جب پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک کے، تو اس کی تقدیر مقرر کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ زندگی کی راہ کیسا ہے کہ یعنی دنیا میں تمام اسباب و وسائل فراہم کر دیے جن سے یہ کام لے سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو ہمارے لیے جو ہے اس طرح نہ بنایا ہوتا تو انسان کے لیے اس میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ تو ہر وہ چیز لگتی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ ہمیں کائنات پہ نظر آ رہی ہو، چاہے وہ ہمیں زمین پہ نظر آ رہی ہو، چاہے وہ سمندروں کی تہوں میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ گزار سکے۔ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ایک وقت ہے جب اس وقت کو انسان جب گزار لیتا ہے، چاہے وہ بچپن کا ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، کسی وقت بھی موت تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، تو پھر اسے موت دی اور پھر اسے جو ہے قبر میں پہنچا دیا۔ تو جس جگہ سے وہ جیسے قبر سے ہی پیدا زمین سے ہی نکلا، پھر زمین میں ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ پہنچا دیا۔ پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ جب جب چاہے گا، جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا، سور پھونکا جائے گا، پھر قبروں سے لوگ جو ہے وہ نکال لیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں، پہلے قبر جو تھی وہ ماں کا پیٹ تھی، اور اس کے بعد بھی قبر جو ہے کیا بن گئی؟ زمین بن گئی انسان کی۔ اور اس کے علاوہ زمین کے اندر بھی کتنی چیزیں ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے اندر بھی خواہ وہ زمین کا پیٹ ہو، یا سمندر کی گہرائیاں ہوں، یا آگ کا لاؤ ہو، یا کسی درندے کا میدان، انسان خود تو درکنار ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملے میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اچھا، اب اللہ نے یہ سب کیوں بیان کیا؟ اس لیے ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اس حکم سے مراد وہ حکم بھی جو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے، اور وہ حکم بھی جس کی طرف انسان کا اپنا وجود اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اور قدرت الہی کا ہر مظہر اشارہ کر رہا ہے، اور وہ حکم بھی جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اپنے کتابوں کے ذریعے سے بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعے پہنچا دیا گیا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی ڈھونڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں، گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ یعنی جس خوراک کو ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، اس پر ذرا غور تو کرے کہ یہ آخر پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا انسان کے بس میں یہ تھا کہ زمین پر یہ غذا وہ خود پیدا کر لیتا؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غذا ایک تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، پھر اس کو ہم اب دنیا میں اگر دیکھیں وہ کس طرح غذا کے بھی پروسیس ہوتی ہے نا، غذائیں بھی پروسیس ہو کے ہمارے پاس آتی ہیں۔ چلو اس زمانے میں یا حضرت آدم کے زمانے میں نباتات اگتی تھی، اس طرح کچا کھا لیا کرتے ہوں گے، جس طرح سے بھی کھا لیا کرتے ہوں گے، لیکن آج کا جو اتنا جو ڈیولپ ہو گئی ہیں چیزیں، اس میں آپ دیکھیں ایک بریڈ کا بھی معاملہ ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بریڈ جو ہے ہمارے تک بن کے پہنچتی ہے، کہ کس طرح گیہوں جو ہے جو ہے اگتی ہے، پھر اس کو پہلے تو اس کو اگایا جاتا ہے، اگانے کے بعد جو ہے اس کو پھر پورے اس کی فصل کاشت کی جاتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، پھر اس کی بریڈ بنائی جاتی ہے، پھر یہ جو ہے پھر فارم ایک پوری پیک کے فارم میں جو ہے ہمارے پاس آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح لوگوں کو ذہن دیا، اور لوگوں نے پھر اس طریقوں سے ایک موڈیفائڈ شکل کی صورت میں یہ چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہاں تک کو بتانا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے رہا ہے، اور کس طرح سے یہ اگتی ہیں اور کس طرح ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ اور پھر اور تمہارے مویشیوں کے لیے سوال ہے، یعنی یہ چارہ جو ہے، اس میں چارے سے مراد ہے کہ نباتات جو اگتی ہیں نہ وہ نہ صرف وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں بلکہ ہمارے جانوروں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ آخر کا جب کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، یعنی کہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ اور بیوی، اپنے اولاد سے بھاگے گا،
تو یعنی اس میں کیا ہے، بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے، الٹا ان سے بھاگے گا، کہیں وہ اسے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھیں۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کہیں وہ اپنی گمراہیوں گناہ گاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈال لگے۔ بھائی کو بھائی سے، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں جس دنیا میں جس کے لیے انسان اتنی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وہی رشتے جو ہیں بالکل اجنبی بن جائیں گے۔ تو کتنے دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ یہ مال اور اولاد جو ہے تمہاری کیا ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہارے دشمن ہیں، ان سے درگزر کرو، ان سے اعراض کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان میں رہ کے اتنے محو نہ ہو جائیں کہ ہم جو ہے ان کے خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اب دنیا میں جو رہتے تھے تو اللہ سے ڈر کے اپنے گھر والوں میں بھی جو ہے وہ اللہ سے ڈر کے جو ہے وہ زندگی بسر کرتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے اندر یا ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناخوش کر دیں۔ تو ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اور احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ ننگے بچے اٹھیں گے۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا، یعنی حضرت عائشہ نے اور حضرت سودا نے بھی گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہمارے سطر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما کے بتایا، اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، سب کو اس وقت اپنی پڑی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ برہنہ نہیں پیدا ہوتا ہے نا، اور اسی حالت میں جو اس کی حالت تھی اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب سورج بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اٹھنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں جو ہے وہ ماری گئی۔ اور پھر یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ آخرت کی تصویر کس طرح سے کی۔ اب ہم جو آگے والی آیتیں ہمارے پاس جتنی صورتیں آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تصویر کھینچے گا کہ قیامت جو ہے کس طرح برپا ہوگی۔ تو ابھی جو سورہ تکویر ہے، سورہ شمس ہے، سورہ کوبر، سورہ انفطار ہے، ان سب میں جو ہے قیامت کے آنے کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور یہ انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اور یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کے بے نور کر دیے جانے کے لیے ایک بے نظیر استعارہ ہے، عربی زبان میں تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں۔ سر پر امامہ باندھنے کے لیے جو ہے جو تکویر الامامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ امامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر سر کے گرد اسے لپیٹا جاتا ہے۔ پھر اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی میں پھیلتی ہے، امامے سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز یہ پھیلا ہوا امامہ سورج پر جو ہے لپیٹ دیا جائے گا۔ اور جب تارے بکھر جائیں گے، یعنی وہ بندش جس نے ان کو اپنے اپنے مدار اور مقام پر باندھ رکھا ہے، کھل جائے گی اور سب تارے اور سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انقدار میں قدورت کا مفعول بھی شامل ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف منتشر ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاریک بھی ہو جائیں گے۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی اس دوسرے الفاظ میں زمین کی وہ کشش بھی ختم ہو جائے گی جس کی بدولت پہاڑ وزنی ہیں اور جمے ہوئے ہیں، پر جب وہ باقی نہ رہے گی تو سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے فضا میں بادل چلتے ہیں۔ اور جب 10 مہینے کی حاملیاں اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کو قیامت کی سختی کا تصور دلانے کے لیے بہترین طرز بیان تھا، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی اونٹنیوں کو جو ہے بہت زیادہ ان کی تو دولت تھی، یہ جو اونٹیاں جو تھی نا ان کی بہت بڑی جو دولت تھی، اور پھر پریگننٹ جو تھی اور فل پریگننسی کے اوپر، تو وہ بہت زیادہ ان کی تھی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو وہ قیامت کا جو وہ وقت ہوگا اس کے اندر جو ہے
وہ ان کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ ان کی اونٹیاں کس حال کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ عربوں کو قیامت کی سختی کا تصور دلانے کے لیے بہترین طرز بیان تھا۔ موجودہ زمانے کے ٹرک اور بسیں چلنے سے پہلے عرب کے لیے اس اونٹنی سے زیادہ قیمتی مال اور کوئی نہ تھا جو بچہ جننے کے قریب ہو۔ اس حالت میں اس کی بہت زیادہ حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی تاکہ وہ کھوئی نہ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے جائے، یا اور کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسی اونٹنیوں سے لوگوں کا غافل ہو جانا گویا یہ مانی رکھتا تھا کہ اس وقت کچھ ایسی افتاد پڑے گی کہ انہیں اپنے عزیز ترین مال کا بھی ہوش نہیں رہے گا، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں جب کوئی عام مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر بھاگتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو جانور جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سینس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا کہ دیکھیں فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں، جنوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو وہ تمام مافوق کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب یہ طوفان وغیرہ کی جو آمد ہوتی ہے تو ان جانوروں کو جو ہے وہ پہلا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ سارے جانور جو ہے ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی بڑے سے بڑے جانور کو بھی اور چھوٹے، کیونکہ سب کو اس خطرے کی ہوتی ہے، وہ خطرے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عقاب کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ عقاب کو جب پتہ چلتا ہے کہ طوفان کی آمد ہے تو وہ بہت بلندی پہ، بہت زیادہ جو آسمان کی بلندی پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، جیسے ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ تو اس طرح سارے جانور کو ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ وقت ہوگا جب سارے کے سارے جانور حشر کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے۔ تو سمندر کو بھڑکانے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے یہ ابھی اللہ کی قدرت سے یہ پانی بنے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ہے کیمیکل جو کمبینیشن ہے وہ H2O ہے، آکسیجن اور واٹر نے ہائیڈروجن نے مل کے واٹر بنا دیا۔ لیکن جب جو ہے یہی پانی جو ہے جب اس میں لاوے ابلنے لگیں گے، جب لاوا آئے گا تو کیا ہوگا کہ ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی، وہ جو ہے ٹوٹ جائیں گے، آکسیجن اور ہائیڈروجن جو الگ ہو جائیں گی۔ اور دونوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ دونوں کی خاصیت جو جلنے کی ہے، آکسیجن کی بھی اور آکسیجن کی بھی، ہائیڈروجن کی بھی۔ تو کیا ہوگا کہ پورے سمندروں میں جو ہے وہ آگ لگ جائے گی اور سمندر جو ہے وہ آگ بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسم سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی یہ جانیں جو نکل گئی ہیں شروع سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کے زبان سے لے کے آخری بندہ جو قیامت تک بنے گا، جن کی بھی جانیں سب جو نکل گئی تھی روحیں، وہ واپس جو ہے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبروں کے اندر انسانوں کو جو ہے دوبارہ جو ہے ان کو کرے گا، کیونکہ ظاہر وہ تو مٹی مل گئے ہوں گے۔ اللہ ان کو بنائے گا، ان کی شکل بنائے گا، ان کا جسم بنائے گا، اور پھر جو روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس تھی وہ اس کے اندر جو ہے وہ داخل کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ وقت ہوگا۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی اس بچی کی دادسی کی جائے گی جو بغیر کسی جرم کے جو ہے وہ ماری گئی۔ تو عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بہرحانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا۔ ایک معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ جو ہے معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا، پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ عام بدامنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی و مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ عام بدامنی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پہ اچانک چھاپے مارتے تھے تو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھی، انہیں لے جا کر یا تو وہ لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ ان وجہوں سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت یعنی ڈلیوری کے وقت ہی عورت کے آگے گڑھا کھود کر رکھا جاتا تھا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس وقت اسے گھڑے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے، اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانے ہوتے تو باپ بادل ناخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا، کسی وقت صحرا میں لے جا کر دفن کر دیتا تھا۔ اس معاملے میں جو شقاوت برتی جاتی تھی اس کا قصہ جو ہے ایک شخص نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کیا، بڑا ہی دردناک سا قصہ ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دو جوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضر میں سے ایک نے کہا اس شخص نے وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔
یعنی ایمان لانا جو ہے وہ کیسا ہے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے سارے کتنا سخت ترین گناہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے کچھ نہیں پوچھے گا کہ اس نے پچھلے کیا گناہ، بلکہ اس کی جو نیکیاں اور اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن یہ سارے عرب کا حال نہیں تھا، یہ کچھ قبیلے تھے جن کے اندر جو تھی یہ اس طرح کی چیزیں رائج تھی، اور بعد میں جب ظاہر ایمان آیا، جب اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا، تو یہ چیز جو ہے وہ اس میں ختم ہو گئی تھی۔ اور در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگلانا نسب کا خاتمہ ہوا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ و مصیبت ہے جسے بادل نخواستہ برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا، اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ اچھی گھر والی بن سکیں، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے، پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کے حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کے، اپنی 2 انگلیوں کو جوڑا۔ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور 2؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی، اور کہا کہ ایک، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس کے ہاں لڑکی اور اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیں کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی 4 ہوتی ہیں، 5 6 جو ہے بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کتنا زیادہ اجر ہوگا کہ وہ خوشی کے ساتھ جو ہے اپنے بچیوں کو جو ہے وہ تربیت کرے، ان کو پالے اور پوسے۔ بلکہ یہاں تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہمارے اپنے ہی جو ہے ملکوں میں پہلے بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی تھی، بلکہ ہم لوگ بھی 6 بہنیں ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ابو بڑے انتظار میں رہتے تھے کہ شاید کب بیٹا ہوگا، اور یہ انسانی فطرت ہے، مطلب اس کو آپ روک نہیں سکتے کہ بیٹا، کیونکہ شروع سے ہی ہے، یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، شروع سے ہی چلتا ہے کہ بیٹے کو مضبوط سمجھا جاتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کندھا لگائے گا، یہ جاب کر کے دے گا، لیکن آج یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب یہ سوچ ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے ہمارے اپنے ملکوں میں یہ سوچ باقی ہے، اور بڑا یہ سوچا جاتا ہے کہ بھائی پہلا تو جو ہے پلونٹی کا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے، حالانکہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس بچی کے اوپر جو پہلے جو بچہ ڈلیور کرتی ہے اس کا کیا قصور ہے، کس خاندانوں میں کتنا زیادہ جو ہے پھر وہ باعث ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، قرآن جو ہے یہ چیز ہمیں سکھا رہا ہے اسی لیے کہ کیا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے اللہ کے، اگر لڑکا اگر نعمت ہے تو لڑکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کتنا اجر ہے اس کے لیے، دیکھیں اگر وہ پالے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقی بن جوشم سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے، صدقوں میں سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے رسول اللہ۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو جب زندہ گاڑی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے جو ہے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا۔ آسمان کا پردہ ہٹانے سے یہ مطلب یہ ہے کہ آسمان تو ظاہر ویسے بھی چیر دیا جائے گا، اور پھر سارا غیب جو ہے انسان کو جو ہے اس کو نظر آئے گا کہ کیا اس میں جو ہے کام ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ سب اس کو نظر آئے گا۔ تو آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور آنکھیں خوب روشن ہوں گی، سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یعنی میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی، اس وقت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آ رہی ہوگی، اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہوگی، تاکہ بد بھی جان لے کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں، اور نیک بھی جان لے کہ وہ کس چیز سے بچ کر کن نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ یہ قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ آگے کی آیات میں بیان کی گئی ہے۔ مطلب اس قسم کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی میں کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ جب تارے چھپ گئے تھے، رات رخصت ہو گئی تھی اور صبح روشن نمودار ہو گئی تھی، اس وقت کھلے آسمان پر انہوں نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ اس لیے وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ان کی آنکھوں دیکھے مشاہدے اور پورے ہوش و گوش کے ساتھ دن کی روشنی میں پیش آنے والے تجربے پہ مبنی ہے۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کا قول، ان کا قول تو کہا گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ ایک سورہ نجم میں بھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہے علمہ شدید القوا، کہ ان کو شدید طاقت والے نے جو ہے تعلیم دی ہے۔ یہ تو ایک وحی ہے
جو اس پر نازل کی جاتی ہے اس کو زبردست قوتوں والوں نے تعلیم دی ہے۔ یہ بات در حقیقت متشابہات میں سے ہے کہ جبریل اسلام کی ان زبردست قوتوں اور ان کی عظیم توانائی سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں میں بھی وہ غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ اور حضرت عائشہ کا یہ قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے، اور اے اہل مکہ تمہارے رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے، غیب کے جو حقائق اللہ کی طرف سے ان پر کھولے گئے ہیں، خواہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو یا فرشتوں کے بارے میں ہو یا زندگی بعد موت اور قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں ہو، سب کچھ تمہارے سامنے بے کم وکاس بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تمہارے خیال غلط ہے، کوئی شیطان آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے۔ شیطان کا آخر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو شرک اور بت پرستی اور دوہریت و الہات سے ہٹا کر خدا پرستی اور توحید کی تعلیم دے؟ شیطان تو ایسے کام نہیں کرتے، اور نہ ہی کاہن ایسے کام کرتے ہیں، اور یہ کلام تو بتا ہی رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے بہت ہی پاکیزہ کلام ہے، اور بہت ہی پاکیزہ ہستی کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور یہ کسی شیطان مدعو کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یعنی ہدایت دینے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہی جانتا ہے کہ کون کس کے دل میں جو ہے اس کی طلب ہے، کون اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں جو ہے ایمان کی محبت اور اسلام کی محبت ڈال دیتا ہے، یا قرآن کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک منٹ۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ اس میں سب سے پہلے روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس رب نے تجھ کو وجود بخشا، جس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم اور اعضاء لیے پھرتا ہے، اس کے بارے میں دھوکہ تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر پوری بات یہاں پر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، آسمان پھٹنے کا کیا مطلب؟ یعنی چڑ جائے گا، اس کے اندر جو کریک پڑ جائے گا، اور وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، یعنی تسبیح، جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جب آسمان کی بندش جو ہے وہ ڈھیلی ہو جائے گی تو یہ جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ سب جو ہیں بکھر جائیں گے اور باندھ پڑ جائیں گے۔ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، تو سمندر کا پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے پانی جو ہے اس کا زمین میں اتر جائے گا، اور اس کے اندر سے جو ہے اپنی حدود کا جو ہے وہ پابند نہیں رہے گا۔ جیسے ابھی آج کل کے جو سمندر ہے وہ حدود کے پابند ہیں، ان کا پانی جو ہے وہ ایک جگہ ہے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ اپنی بندوں کو توڑ کے جو ہے وہ نکل جائے گا، سیلاب کی طرح جیسے بہہ جائے گا، تو اس طریقے سے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر پردے ہیں جو نمکین اور میٹھا پانی جو ہے اس کو مکس نہیں ہونے دیتے، تو اس وقت کیا ہوگا، وہ سارا پانی جو ہے وہ مل جائے گا، اور اس میں جو ہے آگ لگ جائے گی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پہ جو یہ تبدیلی ہوگی۔ اور انسان کو بتانے کا ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ دن زمین اور آسمان پہ بھاری ہے تو انسان پہ کتنا زیادہ بھاری ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بار بار یا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ جب وہ زمین آسمان جو ہے وہ تہ و بالا کر دیے جائیں گے تو پھر انسان کیا ہوگا، اس کے اندر انسان کی حیثیت کیا ہے۔ تو جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، ٹھیک ہے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی بوسرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی چیزیں اوپر، اوپر کی نیچے چیزیں کر دی جائیں گی، اپ سائڈ ڈاؤن
آئے گا، یعنی نو اس کو جو ہے بالکل کر کے قریت کے جو ہے اس میں سے اس کو پورا نکال لیا جائے گا، انسانوں کو جو کچھ بھی اس میں دفن ہے اس کے اندر سے نکال دیا جائے گا، تو بٹی کے ذرہ ذرہ الٹ پلٹ کر دیا جائے گا اور مردوں کو اس کے اندر سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا جو ہے وہ دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی اصل الفاظ ہے ما قدمت و اخرت، ان الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور سبھی یہاں مراد ہیں، یعنی جو اچھا یا برا عمل آدمی نے آگے کر کے بھیجا وہ قدمت ہے، اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ اخرت ہے، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جو کچھ پہلے کیا وہ قدمت ہے اور جو کچھ بعد میں کیا وہ اخرت ہے، یعنی آدمی کا پورا نام اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ جو اچھے برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ قدمت ہے، اور ان اعمال کے جو آثار اور نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ اخرت ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا، یعنی اول تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہو کر اس کا فرما بردار بنتا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آتی، مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنایا خود ہی بن گیا ہے، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے۔ دوسرے تیرے رب کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر جو ہے کوئی عذاب ڈال دے، کوئی فالج گرا دے، تیری آنکھیں اندھی کر دے، بجلی گرا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیے جاتا ہے کہ شاید اب یہ سمجھ جائے بندہ، شاید اب یہ بندہ جو ہے وہ سمجھ جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں دوسری بات یہ کہ جب انسان خود بھی مالک ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ غلاموں کو اجازت دیتے ہیں کہ تمہاری نافرمانی کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہمارا کوئی غلام ہے یا ہمارا کوئی ملازم ہے تو ہم اس کو اجازت دیں گے کہ وہ ہماری نافرمانی کرے، تو پھر کس طرح جو ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کے لیے تمام ذرائع مہیا کیے، وہ اس کی نافرمانی کرے۔ جب انسان اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا تو وہ اپنے رب کے ساتھ کیوں ایسا کرتا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ کہ تم لوگ جزا و سزا کو چھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر جو ہے وہ نگراں مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، یعنی تم لوگ چاہے دارالجزا کا انکار کرو یا اس کو جھٹلاؤ یا اس کا مذاق اڑاؤ، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں ایسا محمل نہیں چھوڑ دیا ہے کہ بس جانور کی طرح کھاؤ پیو اور مر جاؤ، بس یہیں پہ تمہیں رہنا ہے، بلکہ اس سے تم سے ایک ایک آدمی پر نہایت رازپان نگراں مقرر کر رکھے ہیں، جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمہارے اچھے اور برے اعمال کو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان سے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ تم اندھیرے میں، خلوتوں میں، سنسان جنگلوں میں، یا کسی ایسی حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تمہیں پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ نگاہ خلق سے مخفی رہ گیا ہے۔ ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی ایسے کاتب جو کریم، نہایت بزرگ اور معزز ہیں اور ہمارے دونوں جانب ہوتے ہیں۔ اور بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں کہ ہمارے کندھوں کے اوپر ہیں، یہ کندھوں پہ نہیں ہوتے بلکہ ہمارے دونوں سائڈوں پہ ہوتے ہیں، یعنی ایسے کاتب جو کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ عداوت، کہ ایک کی بے جا رعایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کر کے خلاف واقع ریکارڈ تیار کریں، خائن بھی نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطور خود غلط سلط اندراجات کر لیں، رشوت خوار بھی نہیں ہے کہ کچھ لے دے کر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹیں کر دیں۔ ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے، اس لیے نیک و بد دونوں قسم کے انسانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیکی بے کموقات سے کاٹ ہوگی اور کسی کے ذمہ کوئی ایسی بدی نہ ڈالی جائے گی جو اسے نہ کی ہو۔ پھر فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا حال دنیا کی CID اور اطلاعات کی ایجنسیوں جیسا نہیں ہے کہ ساری تگ و دو کے باوجود بہت سی باتیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں، وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں، ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کرنا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس شخص نے کس نیت سے کوئی کام، انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص نے کس نیت سے کوئی کام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اپروچ دی ہوئی ہے فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اپروچ دی ہے کہ وہ انسان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، کیونکہ وہ ریکارڈ لکھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہوا ہے کہ جب انسان کے اٹھنے والے وسوسوں ہوتے کو بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جو کا تو ان کے سامنے حاضر ہے، تو ذرا ذرا سے ایٹم برابر بھی کوئی بری یا صحیح بات ہوگی وہ اس میں جو ہے وہ درج ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. अच्छा, ये सूरह मुतफ्फिफीन निकला है डंडी मारने वालों को, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। तो यहाँ पर जो है पहली 6 आयतों में उस आम बेईमानी पर गिरफ्त की गई है जो कारोबारी लोगों में बकसरत फैली हुई थी कि दूसरों से लेना होता था तो पूरा नाप कर और तोल कर लेते थे, मगर जब दूसरों को देना होता था तो नाप तोल में हर एक को कुछ न कुछ घाटा देते थे। पाशे की बेशुमार खराबियों में से इस एक खराबी को जिसकी कबाहत से कोई इनकार न कर सकता था, बतौर मिसाल लेके ये बताया गया है कि यह आखिरत से गफलत का लाजमी नतीजा है। जब तक लोगों को यह एहसास ना हो कि एक रोज खुदा के सामने पेश होना है और कौड़ी कौड़ी का हिसाब देना है, उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं कि अपने मामलात में कामिल रासबाजी अख्तियार कर सके। और ये जो था मदीने के अंदर जो थी बुरी आदत थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आए, लोगों की तरबियत नहीं हुई थी, वो तिजारत पेशा लोग थे मदीने के लोग, तो वो जो थे इस तरह की खयानत करने के कायल मतलब उनकी आदत थी। तो फिर अल्लाह ताला ने ये सूरत इसलिए नाजिल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने जो है फिर सूरत नाजिल की। उसके बाद जब लोगों ने इसको पढ़ा तो लोगों ने अपने मामला जो है फिर वो दुरुस्त कर लिए। पढ़ते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबाही डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो इन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने जो है वो खड़े होंगे। यानी मुतफ्फिफीन के मायने क्या होते हैं कि बहुत ही मामूली सी चीज़, एक तो होता है ना इंसान बड़ा घाटा दे रहा होता है या बड़ा काम कर रहा होता है, चोरी कर रहा है, डाके डाला है, ये छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर खयानत करना। तो मामूली सी चीज़ कम करने वालों के लिए भी उसको भी अल्लाह ताला जो है वो देखेगा कि उसने जो है इतनी मामूली चीज़ों के अंदर भी जो है लोगों को नुकसान पहुँचाया होगा। जैसे बात दफ़ा क्या होता है कि जैसे लोग ग्रोसरी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें 10 किलो की चीज़ जो है उसमें से हर 1-1 किलो में से थोड़ी-थोड़ी चीज़ निकाल ली, कुछ-कुछ ग्राम निकाल ली। तो उसने जो है क्या किया, इस तरह उसने अपना 1 केजी या 2 केजी बचा लिया और लोगों को जो है वो 8 केजी दे दिया। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर यह बात बताई जा रही है कि इस तरह जो डंडी मारते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अल्लाह के आगे कि किस तरह से वो पेश होंगे, जो मुजरिम की हैसियत से जो है वो पेश होंगे। और फिर इसी तरह देखेंगे कि या तो कोई नाप-तोल में कपड़ा भी हो सकता है, तोल भी हो सकती है, ठीक है ना? और अरब के ज़माने में जो था ये इस तरह का तराजू टाइप की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि जो है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दिया करते थे। जैसे आप फ़र्ज़ करें खजूरें हैं, खजूरें एक पूरी बास्केट में या किसी चीज़ के अंदर कंटेनर में रख के दे दी, उसके बदले जो है वज़न के मुताबिक दूसरी चीज़ ले ली, तो वो इस तरह किया करते थे। उसमें क्या होता था कि उसमें से कोई चीज़ मार ली, कुछ खजूरें निकाल ली, 1-1, 2-2 करके जो है खजूरें के बॉक्स दे रहे हैं, उसमें से 1-1, 2-2 खजूरें निकाल-निकाल के उसका वज़न कम करके जो है वो दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ को यहाँ पर बयान किया गया, उसको मुतफ़्फ़िफ़ कहते हैं या तफ़ाफ़ कहते हैं। अल्लाह ताला ने मुख़्तलिफ़ जो है इसकी जो वर्ड की जो प्रोनंसिएशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि किरामत कातिबीन जो है हमारी हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो भी इंसान ये काम कर रहा है, छोटे से छोटा भी वो जो काम है, वो उसको जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर ये सिर्फ नाप-तोल के लिए नहीं है बल्कि सारी लेन-देन के लिए है। हमारा देखिए हुकूक फ़राइज़ का मामला हो, शौहर-बीवी के हुकूक हों, ख़ानदान के हुकूक हों, सब के अंदर जो है इंसान ये देखे कि हम क्या मामला कर रहे हैं। क्या अब ऐसा तो नहीं कि हम अपना हक़ तो पूरा-पूरा माँग रहे हैं और जब किसी और को उसका हक़ देने की नौबत आ रही तब उसका हक़ जो है वो पूरा नहीं दे रहे। मीरास के अंदर क्या होता है कि मीरास के अंदर जो हर शख़्स चाहता है कि मुझे पूरा हिस्सा मिल जाए। लेकिन जब किसी को देने की बारी आती है तो मीरास में खा जाते हैं हिस्सा। और इसी तरह कहते हैं ख़वातीन को भी उनका हिस्सा जो है प्रॉपर नहीं दिया जाता। बहुत ख़वातीन काफ़ी शिकायत करती हैं कि बहनों का हिस्सा मार लिया या जो है बेटी का हिस्सा मार लिया भाइयों ने या इस तरीके से तो क्या या बेटे ने। तो ये कितनी गलत बात है और इंसान माने माशरे में मुसलमान होने की है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों के अंदर जो है कितनी गलतियाँ इंसान जो है करता है।
اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف ان معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ انسان معاشرے کے اندر لین دین کا جو معاملہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں بتا رہے ہیں کہ دوسروں کو دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں، لیکن خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے حرص اور بخل دونوں کی مثالیں آ جاتی ہیں، یعنی پورا پورا لیں گے، ایک چیز بھی نہیں چھوڑیں گے، تو وہ حرص کے معاملے میں آ جاتی ہے، اور دینا کیا ہے، کم دیں گے، یعنی یہ بخل کے معاملے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی اس کے اندر جو ہے وہ ایگزامپل دے دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے کہ اس میں جو ہے ہماری جو پوری زندگی کا جو معاملات ہیں وہ تمام آ جاتے ہیں، یعنی اگر انسان جو ہے نماز صحیح طرح نہیں پڑھ رہا تو اس کے اندر بھی متفف ہے وہ، یعنی رکوع کا صحیح نہیں کر رہا، یا سجدہ پورا نہیں کر رہا، یا اس کے جو رکوع سجدے کے اندر جو ہے پوری تسبیحات نہیں پڑھ رہا، تو وہ کیا ہے، وہ نماز کے اندر بھی خیانت کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح وضو کر رہا ہے تو وضو کو جو ہے پراپر طریقے سے نہیں کر رہا، کوئی چیز سوکھی رہ گئی، اچھی طرح سے نہیں دھلی، تو وہ اس کے اندر بھی متفف ہے اس کے اندر بھی۔ پھر اسی طرح کسی سے کام لینا، اس کا حق نہ دینا، لوگ جو ہے بعض دفعہ لوگوں سے کام کروا لیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہ دینے پڑے، تو لوگوں کا حق کھا جانا، تو یہ بھی وہی ہے۔ پھر اوقات کی پابندی نہ کرنا، کہ بھئی کہیں جاب کر رہے ہیں اور پتہ چلا کہ بھئی جیسا پہلے بھی میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں، حاضری لگا دی اور پورے دن گئے نہیں، تو اس طرح کی کمائی کھانا یہ بھی متفف ہے، یعنی کہ حرام ہی کھاتا ہے بندہ اس طریقے سے۔ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں، اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں سے چیزیں جو ہے اٹھا کے بندہ اپنے گھر میں لا کے جو ہے استعمال کر لیتا ہے، یا کمپنی نے کوئی گاڑی جو ہے اپنے کام کے لیے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کو جو ہے اپنے مقصد کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ڈنڈی مارنے کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر جو ہے جاب کے آورس پورے نہ کرنا، جو انسان جاب کر رہا ہوتا ہے اس کے آورس پورے نہ کرے، یا پھر ٹائم پہ نہ پہنچے، اور ٹائم پہ جو ہے فرض کریں 5 منٹ بھی اگر لیٹ پہنچ رہا ہے تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ کبھی مجھ سے بھی یہ غلطی، میں بھی جاب پہ جاتی تھی، مجھ سے ہو جاتی تھی کبھی غلطی، لیٹ جا رہی ہوں، لیٹ پہنچ رہی ہوں، لیکن پھر ظاہر سی جب انسان پڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ واقعی ہم سے کہاں کا غلطی ہو رہی ہے، پھر ٹائم کا جو ہے وہ پھر انسان دھیان رکھتا ہے کہ ہاں یہ اتنا، اگر 10 منٹ بھی ہم نے نکال دیے، 15 منٹ بھی ہم نے نکال دیے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے خیانت کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن کا حق ادا نہ کرنا، کہ قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے قرآن کو نہ پڑھنا، اس کو نہ سمجھنا۔ پھر اسی طرح بچوں کو ان کا حق نہ دینا، یعنی بچوں سے ہم پورا مانگے کیا ہماری عزت کرو، ہماری باتیں مانگو، لیکن جو بچوں کا حق ہوتا ہے، بعض ماں باپ جو ہے بچوں کو ان کا حق نہ دینا، حق دینے سے مراد یہ کہ ان کو ان کی تعلیم نہ دینا، ان کا خیال نہ کرنا، ان کو اگنور کر دینا، وہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اور ان سے پوری توقع رکھنا کہ وہ ہماری خدمت کریں، ہمارا خیال کریں، ہمیں جو ہے جو بھی کمائے اس میں ہمیں پورا حصہ دیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان متفف کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، یعنی اس دن جب لوگ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے جو ہے ایسے کھڑے ہوں گے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جو ہے پسینہ آئے گا۔ بہت زیادہ جو خراب انسان ہوگا اس کا پسینہ جو ہے وہ کندھوں تک، کسی کا پسینہ جو ہے منہ تک، کسی کا کانوں تک، کسی کے آدھے جسم تک، کسی کے دھڑ تک، کسی کے گھٹنوں تک، تو اس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے خوف سے یا ہول سے وہ پسینوں میں جو ہے وہ نہائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی ایک اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین سجین سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ، اور سجین جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایسا قید خانہ ہے، وہ بالکل تنگ اور تاریک ہے، اور بہت ہی مطلب انسان اس میں جائے گا صرف پھنس کے رہ جائے گا، اتنا زیادہ تاریک ہے۔ اور اس کی بات اللہ تعالیٰ، اور سجین جو ہے وہ فعیل کے وزن کے اوپر، یعنی کہ بہت شدید، اس میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور نہ صرف وہ ڈالا جائے گا بلکہ اس کے اعمال بھی جو ہے اس کے سامنے وہاں ڈیکوریٹ کر دیے جائیں گے اس کے لیے، کہ بعض دفعہ انسان کی برائیاں ہوتی ہے نا، تو اس کو انسان نہیں چاہتا کہ میں نے کوئی ماضی میں کوئی برائی کی اور کوئی اسے جو ہے بار بار میرے سامنے بیان کرے۔ ہوتا ہے نا کبھی انسان چھوڑ چکا ہوتا ہے، یا کہتا ہے کہ بھئی چلو گزر گئی یہ بات، مجھے نہ پتہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے اعمال جو ہے، ان کے جو ہے ریکارڈ جو ہوں گے وہ ادھر رکھ دیے جائیں گے سجین کے اندر، وہ دیکھیں اور دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ نہ صرف وہ جلے، اس کا مزہ چکے، بلکہ اپنے اعمال کو دیکھ دیکھ کے بھی جو ہے وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار۔ تو ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی مرقوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک تو سیلڈ، یعنی کہ لکھی ہوئی بک ہوگی، ایک ٹھیک ہے، اس کے اوپر علامات بھی ہوں گی،
مرقوم کا مطلب علامات بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر، اس کتاب کے اوپر جو ہے وہ علامات ہوں گی کہ اس نے کون کون سے جرم کیے تھے. تو بڑے بڑے جرم جو اس نے کیے ہوں گے وہ ہائی لائٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ کس وقت کیے تھے، کس کے ساتھ کیے تھے، کیوں کیے تھے، ہر چیز جو ہے بڑی بڑی، جیسے ہم اپنی نشانیاں لگا دیتے ہیں نا کتاب کے اوپر، اسٹیکرز لگا دیتے ہیں، یا ہم کوئی نیم ٹیگ لگا دیتے ہیں، کچھ لگا دیتے ہیں، اس طریقے سے اللہ جانتا ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہاں پر ہائی لائٹ کر کے ان کے آگے لگائے گا. تو یہ کتاب ہے لکھی ہوئی تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو وہ انسان، جو گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کو جو ہے وہ زنگ آلود کر دیتے ہیں اس کی بد عملی کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے تو فوراً وہ دھبا جو ہے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ جب وہ کرتا چلا جائے تو وہ جو ہے اس کے اوپر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بھی جب وہ توبہ نہیں کرتا تو آخر کار جو ہے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مہربان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ جب وہ بدعمالیاں انسان کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے وہ رسٹ، اس کے دل کو جو ہے، جس طرح رسٹ آپ دیکھیں کہ اگر کسی پائپ پہ بھی لگ جائے، جو لوہے کے اوپر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، خراب کر دیتا ہے نا اس کو کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس طرح کا انسان جس کا دل پہ رسٹ لگ جائے، زنگ لگ جائے، وہ بھی انسان جو ہے پھر کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے مکمل طور پر. تو اللہ تعالیٰ یہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان جو ہے پردہ ہو جائے گا. ہم قرآن میں پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دید سے جو ہے وہ محروم کر دیے جائیں گے. اور جیسے اس محجوبون جو ہے حجاب سے بھی نکلا ہے. حجاب کا مطلب ہوتا ہے روکنا. جب انسان حجاب پہنتا ہے تو ایک وہ حجاب جو ہوتا ہے ایک عورت اور مرد کے بیچ میں جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اب میں نے پردہ کیا ہوا ہے، اب مرد کو اس نے کہہ دیا اسٹاپ ہے اس طریقے سے. اور لیکن کوئی عورت اگر اس طرح زیب و زینت کے ساتھ آتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو کیا کرتی ہے، وہ مرد کو جو ہے وہ دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ آؤ. ٹھیک ہے نا. اور بہت زیادہ دیکھیں آپ جو معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے زیب و زینت کے ساتھ اور کھلے ہو کے آتا ہے کہ لو دیکھو اور میری اس سے جو ہے وہ تو جو ہے لطف اٹھاؤ یا مزہ اٹھاؤ. اسی لوگ زیادہ تر لوگ تو اسی لیے کرتے ہیں نا. بہت کم لوگ ہوں گے چلو کرتے بھی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، لیکن اکثریت آپ دیکھیں وہ اس لیے تیار ہو گئے، خوب بن سنور کے ڈریسنگ کر کے اس لیے جاتے ہیں کہ سب دیکھیں اور سب تعریف کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر حاجب، اور حاجب کسے کہتے ہیں، اسی سے محجوبون سے حاجب نکلا ہے، وہ دربان جو روک دیتا ہے آنے والوں کو کسی بلڈنگ کے اندر، اس کو دربان کہا جاتا ہے یا پیلس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ صرف نیک لوگوں کو جو ہے وہ نصیب ہوگا. تو انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اس سے ملنا ہے، تو پھر اس کو اپنے آپ کو جو ہے ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں ہمیں منع کیا ہے. پھر اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن کو یہ ریکارڈ دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کاش یہ ریکارڈ مجھے نہ دیا جاتا. ٹھیک ہے نا. میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. ٹھیک ہے، میں مر جاتا پہلے ہی. تو یہاں پہ انہیں کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بہت سجین جو ہوگی بہت ہی نیچے زمین کی تہوں کے اندر ہوگی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجین جو ہے زمین کی 7 تہوں کے اندر جو ہے یہ جہنم جو ہے وہ بنائی جائے گی ان کے لیے. مختلف جو قول ہیں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے. اور سب سے جہنم کی سب سے نچلی اس کے اندر ہے. تو ہرگز نہیں، بالیقین اس روز اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. تو یہ جو ہے علیین جو ہے یہ بہترین جنت، سب سے بیسٹ جنت کے بارے میں کیا گیا ہے کہ سب سے اچھی جنتیں ہوں گی. اور کہا جاتا ہے کہ جنت عدن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے عرش کے نیچے جو جنت ہوگی اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علیین ہے جہاں پر نیک لوگوں کے ریکارڈ رکھے جائیں گے، یعنی نیک لوگ بھی وہاں جائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ برزخ کی جو زندگی ہے اس میں وہاں پر جو جنت ہوگی، وہاں پر جو لوگ جو جمع کیے جائیں گے روحیں، وہ جگہ ہے. اور وہاں پہ ان کے اعمال کو جو ہے وہاں پہ رکھ دیا جائے گا تاکہ وہ لوگ جو بھی وہاں پہنچے اپنے اعمال کو دیکھ دیکھ کر جو ہے، یا دوسرے بھی جو لوگ ہوں گے نیک لوگ
انبیاء صدیقین صالحین شہداء وہ ان سب کے اچھے اعمالوں کو دیکھیں تو وہ ان اعمال کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہاں پر خوش ہوں، اور ان کے بھی جو مرقوم ہیں ان کے بھی جو ہائی لائٹ کیے جائیں گے، اچھے اچھے اعمال ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے گا. تو یہ اس کہا جاتا ہے کہ دس از دا ہائیسٹ، کیونکہ علیین ہے تو ہائیسٹ پلیس از جنہ. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں بھی جو ہے وہ اپنے سرٹیفکیٹ ہم حاصل کرتے ہیں، میڈلز حاصل کرتے ہیں، ٹرافی حاصل کرتے ہیں، تو کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اندر یا لیونگ روم میں سجا کے رکھیں، لوگ آئیں اس کو دیکھیں ہمارے کارناموں کے اوپر. آپ دیکھیں کسی ڈاکٹر کے آفس سے بھی چلے جائیں تو ڈاکٹر اپنے آفیسز میں جو ہے اپنے جو بھی انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں کام اچھے اور پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ پورا لگا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگ آئیں اور دیکھیں اور تعریف کریں اور ہماری نالج کو جانیں. تو اسی طرح سے قیامت کے دن یعنی اس کے اندر علیین کے اندر جو ہے لوگوں کے نیک ریکارڈ جو ہے وہ لکھ دیے جائیں گے تاکہ سب دیکھیں اور سب دیکھ کے جو ہے ان اعمال کو خوش ہوں. تو وہ بلند بائے لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی، اور اس کی نگہداشت کون کر رہا ہے؟ اس کی نگہداشت جو ہے مقرب فرشتے کر رہے ہیں. یعنی کوئی نہیں، وہ مقرب لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور نہ صرف مقرب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے بلکہ مقرب نیک لوگوں کے ہاتھوں میں. جو مقرب لوگ ہوں گے اللہ کے، جو انبیاء صدیقین صالحین شہداء ہوں گے، وہ جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ خوش ہو رہے ہوں گے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ تم خوشحالی کی رونق جو ہے وہ محسوس کرو گے. یعنی خوشحالی کی، یعنی جب انسان جو ہے دنیا میں بھی کوئی نعمت اس کو ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نا انسان کے چہرے پہ فوراً خوشحالی آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، کسی بھی بہت بڑی خوشی سے وہ دو چار ہو، یا اپنے بچوں کو ہی دیکھتا ہے کہ وہ پھل رہے پھول رہے ہیں، کوئی نعمتیں گھر میں آ رہی ہے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، خوشحالی اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب اس کو وہ نعمتیں جنت کی ملیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے چہروں کو وہ خوش بنا دے گا، پر رونق بنا دے گا. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آیا کریں گے تو ان کے چہرے جو ہے پہلے سے زیادہ جو ہے خوبصورت ہوئے ہوئے ہوں گے، پہلے سے زیادہ رونق والے ہوئے ہوئے ہوں گے. تو ان کے چہروں پہ تم خوشحالی کی رونق جو ہے وہ محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین جو ہے سربند شراب پلائی جائے گی جس میں مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی جو ہے بہت ہی پیور وائن ہوگی، کرسٹل کلیئر وائن جو ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ امپیورٹی نہیں ہوگی، اور اس کی خوشبو جو ہوگی بہت ہی خوبصورت ہوگی. اور مطلب اس کی جو ہے سب بالکل فائنل، جیسے اس کی بہت زیادہ جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی وہ کہ سربند ہوگی، ان کے سامنے کھولی جائے گی، وہ پیک ہوگی، اور جب جس کو دی جائے گی اس کے لیے جو کھولی جائے گی، اور جب اس کو پیے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ نہ صرف اس کی مزہ محسوس کرے گا بلکہ اسے خوشبو بھی جو ہے وہ محسوس کرے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں تمام چیزیں جنت کے معاملات کیوں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. جنت کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور جو بڑائی جو ہے، جو وسعت جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. اتنی بڑی جو ہے وہ جنتیں ہیں جن کا انسان تصور بھی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کمپٹیشن جو ہمارا جو ہونا چاہیے وہ اس کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے لیے. کہ آج دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، دنیا ہی کے لیے جو ہے پوری اکثریت کا ہم حال دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کمپٹیشن پہ زیادہ ہوتا ہے کہ میرا جو ہے بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میرا گھر سب سے بہترین ہو، میری کاریں سب سے بہترین ہو، ٹھیک ہے نا، میرے بچے سب سے بہترین اسکولوں کالجوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اسی کے اندر جو ہے ہم پڑھتے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی وجہ سے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو بہتات کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ انسان کو ایک کے بعد انسان جو اس طلب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گرتا چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے ان چیزوں کے اندر، وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لے کر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت نوازتا بھی ان کو، لیکن وہ بہت اس چیز کی وجہ سے بھی جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اور انبیاءوں کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت داؤد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ان کو نوازا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ ان کو کسی کو نہیں نوازا. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے مال کی محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے، یعنی یہ مال جتنا بھی ہمارے پاس آتا ہے اس سے ہمارے دل میں جو اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان ٹھلٹھلا پیدا کیا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے بہت جلدی جب انسان کو چیزیں ملتی ہیں تو وہ شوخی گورا، اور پھر وہ شوشا کرنے والا، اور ان چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو ایکسپلین بتانے والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ جن کی فوکس جو ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے.
اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کو ہمارا غم و غم بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات کو ہمارے لیے غم کا سبب بنا دے. یہ نہیں کہ ہم دنیا کے لیے میں جو ہے روتے رہیں، دنیا کو حاصل کرنے میں روتے رہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے جو ہے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جنت ہم نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، اس کے لیے ہم روئے ہیں یا نہیں روئے ہیں. یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے. اور اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. اس شراب میں تسلیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. یعنی یہ اس میں جو ہے وہ شراب اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں جو سربن شراب پلائی جائے گی جس میں مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اس میں تسلیم کی تھوڑی سی آمیزش ہوگی اس کے اندر. لیکن جو یہ خالص تسلیم جو ہوگا یہ مقرب لوگوں کو دیا جائے گا. یعنی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ تسلیم کی تعریف کر رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ایک چشمہ ہے جو اوپر سے گرے گا، بالکل اونچائی سے گرے گا، اور اس سے صرف مقرب لوگوں کو ہی پلایا جائے گا. کہ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ جو ہے وہ شراب پیئیں گے، اور سب سے جنت کا اعلیٰ چشمہ ہوگا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسجدوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اور صحابہ کرام پہ انہوں نے ظلم و ستم توڑے. اور نبی نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب جو ہے کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو کس طرح آنکھیں مار مار کے جو ہے وہ ایلیٹ جو آتے تھے، سردار آتے تھے، وہ مذاق اڑا کے جاتے تھے کہ دیکھو خشکی کے اوپر جو یہ کشتی بنا رہے ہیں اور بڑے میاں کو دیوانے کو کیا ہو گیا. اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں دیکھا جائے کہ جو لوگ جو تھے دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو غریب اور مسکین کہتے تھے کہ ان کو اس دین سے مل کیا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ اس حالت میں ان کو پہنچا دیا جائے گا. اور وہ نیک لوگ جو ہیں وہ تختوں پر اور تکیے لگا کے جو ہے بیٹھے ہوں گے اور وہ ان کا مذاق جو ہے وہ اڑا رہے ہوں گے، مذاق بن رہا ہوگا ان کا، سارے تکلیف ہو رہی ہوگی جہنم. اور کیونکہ اس وقت جنت کو جہنم کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی ایک دوست کہے گا کہ میرا دوست تو مجھے بہکائی دیتا. آپ کسی کو دیکھنا ہے تو وہ جہنم میں جیسے جھانکے گا تو جہنم میں جلتا وہ نظر آ جائے گا، تو کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی. تو وہاں جنت دوزخ جو ہے وہ دیکھ لیں گے. کوئی وہ نہیں ہوگا کہ انسان کو کوئی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شوق دلا رہے ہیں جنت کا، کہ ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والے جو ہے وہ کام ہوں. بس یہیں پہ ہم اس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں جو ہوں ہفتے تک اس کو کر کے اور دعا کر لوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کل اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پوری کوشش ہوگی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار سے، کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک کائنات، رب العزت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق جو ہے سنوارنے والا بنا دے. اور رمضان کے جو تھوڑے سے دن رہ گئے اللہ تعالیٰ پورے ایمان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اپنے محاسبے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، تمام رشتہ داروں کو، تمام مومنین کو جو ہے اس ہدایت سے جو ہے منور کر دے. ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.